أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم سب آج 38 حدیث انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جلد از جلد ہم 40 حدیث کمپلیٹ کر لیں گے. چلیے چھوٹا سا درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم حدیث کو شروع کرتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کس چیز کے بارے میں یہ حدیث ہے؟ طلاق اور خلا میں جلدی نہ کریں. طلاق اور خلا میں جلدی نہ کریں. طلاق تو آپ سب کو پتہ ہے، ڈیورس. پر خلا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، طلاق وہ ہوتا ہے جو شوہر کی طرف سے دیا جائے، جس میں شوہر اور بیوی دونوں کی ایک رضامندی ہونی چاہیے، ہے نا. اور جو شوہر کی طرف سے ہوتا ہے. بٹ خلا وہ ہوتا ہے جو اس میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی نہ ہو، عورت وہ طلاق لے رہی ہو، عورت وہ طلاق لے رہی ہو، وہ خلا ہوتا ہے. تو دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی ہے، وہ بتا رہے. حدیث کیا ہے؟ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایہ فادناہم منہ منزلہ اعظمہم فتنہ یجیء احدہم فیقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2813. دیکھیے، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء. ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے. یضع عرشہ علی الماء یعنی اپنا تخت وہ پانی کے اوپر بچھاتا ہے، سمندر پانی کے اوپر بچھاتا ہے. ثم یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلہ. کہتے ہیں کہ پھر وہ اپنی لشکروں کو بھیجتا ہے. ثم یبعث سرایاہ، پھر وہ اپنی لشکروں کو بھیجتا ہے. فَأَدْنَاهُ مِنْهُ مَنْزِلًا، اور پھر وہ اس کے قریب جگہ اس کو ملتی ہے. جو ابلیس ہے نا، اس کے قریب والے تخت پر جگہ اس کو ملتی ہے. کس کو؟ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، جو فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہو، جو فتنہ ڈالنے میں، فتنہ پھیلانے میں، لوگوں کو لڑائی جھگڑے کرانے میں، فساد پھیلانے میں، یعنی جس کا فتنہ سب سے بڑا ہو. یجیء احدہم فیقول، تو ان میں سے ایک آتا ہے، فیقول، اور کہتا ہے فعلت کذا وکذا. وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا. فعلت کذا وکذا، میں نے یہ کام کیا. فیقول، تو شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے تو سمجھو کچھ بھی نہیں کیا، تم نے یہ کوئی بڑا کام کیا ہی نہیں ہے. قال، تو پھر ایک آتا ہے، ثم یجیء احدہم، تو وہ کہتا ہے کہ ما ترکتہ فیقول فرقت بینہ وبین امرأتہ. وہ کیا کہتا ہے؟ پھر ان میں سے ایک آتا ہے، فیقول، وہ کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کو جدا کر کے ہی چھوڑا. ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ،
ہم نے میاں بیوی کو جدا کر کے ہی چھوڑا، یعنی الگ کروا دیا، ڈیورس کروا دیا، خلا کروا دیا، ان کو الگ کروا دیا. قال، تو شیطان کہتا ہے فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ، اسے کہتا ہے کہ تم آ جاؤ میرے قریب، تم میرے قریب آ جاؤ. یقول نعم انت، ہاں تم نے سچ میں یہ بڑا کام کیا ہے، تم نے سچ میں یہ بڑا کام کیا ہے. تم نے کیا کیا ہے؟ یہ بڑا کام کیا ہے. جو تم نے ابھی تک کیا تھا نا، جو لوگوں کے بیچ لڑائی جھگڑا کروانا، فساد پھیلوانا، مار پیٹ کروا دینا، اور طرح طرح کی فسادات ہوتے ہیں نا، کہیں پر آگ لگوا دینا، کہیں پر کچھ بھی کرا دینا، یہ جو تم نے اب تک کیا تھا نا، جی رومن انگلش کی وہ میں نے شیئر کر دیا الحمدللہ. تو اب تک جو تم نے کیا تھا نا، وہ سب کیا ہے؟ بیکار تھا. جتنا بھی تم نے لڑائی کروائی، جھگڑا کروایا، آگ لگوا دیا میاں اور بہنوں کو لڑا دیا، ساس نند کو لڑا دیا، اور دیورانی جٹھانی کو لڑا دیا، خالہ پھوپھی کو لڑا دیا، جس کو بھی لڑا دیا تم نے، یا تم نے کہیں پر کچھ بھی انسان سے کچھ بھی کرا لیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے نزدیک. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب تو ہم نے جو سب سے بڑا کام ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ کیا ہے؟ جب شیطان کہتا ہے نا ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي، میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروایا یہاں تک کہ ان دونوں کو الگ کرا دیا، ان دونوں کا ڈیورس کرا دیا. تو شیطان ابلیس کیا کہتا ہے؟ قال فیدنیہ منہا، واقعی میں تم نے یہ بڑا کام کیا ہے، تم آ جاؤ میرے پاس، تم میرے پاس تخت پہ بیٹھنے کے قابل ہو. وہ کہتا ہے دیکھیے شریعت کی نگاہ میں نا، نکاح ایک بہت پاکیزہ اور بہت ٹھوس اور بہت پائیدار رشتہ ہے، ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ مطلب وہ بہت ہی زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو نکاح ہی ہے. اور اسلام چاہتا ہے نا کہ جن دو مرد عورت نے نکاح کی صورت میں ایک ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا جو عہد کیا ہے، وہ ہمیشہ اس پر قائم رہے. اسلام یہ چاہتا ہے. اور اس پر معمولی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی الجھنوں پر نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے رشتے کو خراب نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے کو خراب نہ کریں. کیونکہ اسلام جو ہے نا ہمارا، وہ ہمارے اس پیارے سے رشتے پر نا بڑا دھیان دیتا ہے. مگر حقیقت کیا ہے؟ کبھی طلاق ایک ضرورت ہوتی ہے، کبھی طلاق مجبوری بن جاتی ہے. کسی وجہ سے زندگی کی راہ پر دونوں کو ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، یوں کہہ لیجیے کہ ممکن ہی نہیں رہتا. حالات ہی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کا جدا ہونا، علیحدہ ہونا، زندگی ایک ساتھ بسر کرنا، چین و سکون اور اطمینان کا نہ ہونا، تو پھر الگ ہونا پڑ جاتا ہے. اس حالات میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم جو ہے طلاق لے لو. لیکن جب مجبوری ہو، جب آپ بہت پریشان حال ہو، جب ایک دوسرے سے ایک دم نہ بن رہی ہو، زندگی میں چین و سکون ہی نہ ہو، اطمینان ہی نہ ہو، تو اس حال میں کیا ہے کہ طلاق لے لو. لیکن طلاق کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے. طلاق کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، سب سے زیادہ. اگر شوہر اچھا ہے، شوہر جو ہے بہت اچھا ہے، نہ تو پریشان کرتا ہے، نہ تو کچھ بھی کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی اس شادی شدہ زندگی کو نا نبھانا چاہتا ہے. اگر شوہر ایسا ہے، وہ نبھانا چاہتا ہے، اس کے باوجود جی انشاءاللہ ضرور سے. اگر شوہر بہت اچھا ہے، شوہر نبھانا چاہتا ہے، شوہر کی طرف سے کوئی غلطی نہیں، اس کے باوجود اگر عورت کسی ایکسٹرا افیئر کی وجہ سے یا پھر کسی
جو ہے وہ ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اور شوہر بہت اچھا، اس حالت میں اگر اگر اس نکاح کو توڑ رہی ہے، اگر عورت طلاق لے رہی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ بنا کسی مجبوری کے، بنا کسی اس کے، اگر عورت طلاق لے رہی، طلاق کا مطالبہ کرتی، وہ عورت منافق ہے اور اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی، اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی۔ اور یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، ابو داؤد شریف کی۔ ترمذی شریف میں جو حدیث ہے اس کا حدیث نمبر دیکھ لیجئے 1186۔ جو عورت بنا کسی مجبوری، بنا کسی پریشانی، کسی ادھر ادھر کے لیے، کسی کے بہکاوے میں آ کر کے یوں ہی اگر طلاق لیتی ہے اپنے شوہر سے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے، وہ اس منافق کی علامت میں آتی ہے۔ وہ عورت کیا ہے؟ منافق ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث کہہ رہی ہے، حدیث نمبر 1186۔ ابو داؤد شریف کی حدیث 2226، 222 ہے اور پھر 6۔ ابو داؤد شریف کی حدیث 222 اور 6۔ اسی لیے ہم عورتوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم عورتوں کو اس سے پہلے ہم نے کل کی حدیث میں بتایا تھا کہ شوہر کے جو حقوق ہیں، جس کے بارے میں کل میں نے بہت ساری حدیثیں بھی آپ سب کو سنائی تھی الحمدللہ، ان حدیثوں پر غور کریے گا، اپنے شوہر کو سمجھیے گا، اپنے شوہر کو سمجھیے، اپنے شوہر کو وہ عزت، وہ رتبہ، وہ مقام دیجیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، اور ہر ایک شوہر کو بھی اپنی بیوی کو وہ عزت، وہ رتبہ، وہ مقام دینا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے اس کے ذمہ رکھا ہے، ورنہ دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، دونوں سے کوشچن کیے جائیں گے، اور پھر وہاں جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہر عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا پورا خیال رکھے، اس کے سکون کا، اس کے آرام کا، اور ہر شوہر کی ذمہ داری بنتی کہ اپنی بیوی کا پورا خیال رکھے۔ اگر کوئی نااتفاقی ہو بھی جائے رشتوں میں نا، جلد از جلد خود ہی ختم کر لیجیے، کسی تیسرے کو اس میں انوالو نہ کریے، جلد از جلد خود ہی ختم کر لیجیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے سے بڑا بوال کر دیتی۔ اور جب بھی شوہر اور بیوی کے بیچ جھگڑا ہو، نہ تو اپنی ماں سے کہیے، کیونکہ اگر آپ ماں سے کہتے ہیں نا، کل کو آپ شوہر اور بیوی پھر سے ایک ہو جائیں گے، اور ماں کے دل میں جو دراڑ پڑ جائے گی نا، وہ ختم نہیں ہونے والی۔ نہ تو اپنی سہیلیوں سے کہیے، بلکہ اللہ سے دعا کریے۔ کبھی کبھی اگر تھوڑی بہت تو نوک جھوک ہر کسی میں ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہوتی ہے، اس کو جلد از جلد ختم کریے۔ اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے نا، اللہ سے دعا کریے۔ اگر اتنی زیادتی ہے کہ آپ برداشت سے باہر ہیں، آپ کو سکون ہی نہیں ہے، اطمینان نہیں، تو پھر اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ خلا لے لیں، آپ طلاق لے لیں، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ناپسند فرمایا ہے، طلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ناپسند فرمایا، اور اسلام کا بھی یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ کیونکہ جن عورتوں نے نا جبرن طلاق کا مطالبہ کیا، انہوں نے اپنا گھر تو اجاڑ ہی ڈالا ہے۔ اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی نا، ایک سے ایک اچھی سے اچھی لڑکیاں جن کا طلاق ہو جائے، ان کے رشتے دوبارہ ملنا بڑا مشکل ہے آج کے ٹائم میں۔ آج کے ٹائم میں ان کے رشتے دوبارہ ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے اگر لڑکوں کے بھی طلاق ہو جاتے ہیں نا، تو بھی رشتے ملنا بہت بہت مشکل ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے ایسے فون کالز اور میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے مطلب بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر دیجئے، کیونکہ وہ ان کا طلاق ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنی مائیں اپنے بیٹوں کے لیے ایسے میسیجز کرتی ہیں۔ کیونکہ آج کے ٹائم میں نا، یہاں پر جو کنوارے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کے رشتے ملنے مشکل ہے، اور جن کے طلاق ہو جائے تو پھر ان کے لیے تو اگر لڑکی کا طلاق ہوتا ہے نا، ایک داغ، ایک ایسا دھبا لگ جاتا ہے کہ پھر بہت قسمت والی ہی بچیاں ہوتی ہیں جن کا دوبارہ نکاح ہو جاتا ہے۔ ورنہ آج کے ٹائم میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح کے لیے پریشان ہیں، بٹ ان کو رشتے نہیں مل پا رہے، ان کو کیا ہے، رشتے نہیں مل پا رہے۔ تو یہ ایسا فیصلہ ہے نا، جو داغ اگر ایک بار دامن پہ لگ جاتا ہے نا، وہ زندگی بھر ختم نہ ہونے والا داغ ہے، وہ ایسا داغ ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طلاق جیسے عمل کو ناپسند فرماتا ہے، اسی لیے اسلام نے بھی اس کو ناپسند فرمایا۔ اسی لیے ہم مردوں کو نہ ہوش کے ناخون لانے ہیں، ہوش
اپنے اندر لانا ہے، سمجھداری اپنے اندر پیدا کر رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی جو ہے نوک جھوک پر نا آج کل رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں. ان سب باتوں میں مت آئیے اور اپنے رشتے کو سنواریے، کیونکہ ایک لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ سب کچھ کر سکتی ہے. بٹا کچھ لوگ ہو جاتے ہیں جو اتنے بدتمیز مل جاتے ہیں کہ پھر بھی مشکل ہی ہو جاتا ہے رشتوں کو سنبھالنا. تو پھر اس حال میں آپ اللہ سے دعا کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. چلیے ایک دوسری بھی حدیث ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ شروع کروں گی. جسٹ 1 منٹ.